اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹس بھی کریں، شکریہ۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شاید اب تک اس کے سینے میں آپ کی محبت کی چنگاریاں موجود ہیں۔ وہ آپ کے ایک بچے کی ماں بھی بن چکی ہے، اس نے شادی بھی نہیں کی۔ اسے آج بھی یقین ہے کہ آپ اسے کبھی نہ کبھی ضرور بلائیں گے۔ وہ آج بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ آپ کی نشانی کو سینے سے لگائے آپ کی منتظر ہے۔ جس لڑکے کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی تھی، وہ لڑکا اس سے محبت کرتا تھا اور اب بھی اس طرح رضیہ کو چاہتا ہے۔ اس نے بھی شادی نہیں کی۔ اس کا نام اختر ہے۔ اختر رضیہ کا ماموزاد بھائی بھی ہے۔ بچپن ہی سے وہ رضیہ کو چاہتا تھا۔ رضیہ بھی اس سے محبت کرتی تھی، لیکن آپ نے اس پر نہ جانے کیا جادو کر دیا کہ وہ اختر کو بلا کر آپ کی ہو گئی اور اب تک آپ کی ہے۔ اگر وہ کسی طرح آپ کی محبت سے مجبور ہو کر اختر کو قتل کر دے تو اس کا بقایا جسم آپ اپنا سکتے ہیں۔ رضیہ کو اس پر آمادہ کرنے کی ساری ذمہ داری آپ کی ہے۔ یہ میرے بس میں نہیں، امجاد نے تفصیل سے مجھے بتایا۔ زندگی کی ایک امید پیدا ہو رہی تھی۔ آدمی کتنا خود غرض اور کمینہ ہوتا ہے، اس بات کا اندازہ میرے اس وقت کے خیالات سے کیا جا سکتا ہے کہ میں امجاد کی یہ باتیں سن کر اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ ایک بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتار کر اپنی زندگی کا سامان کر لوں۔ میں نے یہی سب کچھ سوچ کر امجاد سے کہا اور سوال کیا، تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ میں رضیہ تک پہنچوں گا کس طرح؟ یہ ذمہ داری میری ہے، بلکہ جب تک آپ اپنا جسم حاصل نہیں کر لیتے میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ امجاد نے تسلی دیتے ہوئے کہا، پھر کب رضیہ کے گھر چلا جائے؟ آج آدھی رات کے قریب میں آپ کے سر کو وہاں لے جاؤں گا۔ اسے شیشے میں اتارنے کی ذمہ داری آپ کی ہے، امجاد بولا۔ اور اپنے قتل کی دوسری رات میں پھر بداواں میں داخل ہو رہا تھا، جس وقت میرا سر اپنی حویلی کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کل تک یہ حویلی زندگی سے بھرپور تھی اور آج اس حویلی پر وحشتیں برس رہی تھیں۔ ہم جلدی رضیہ کے گھر تک پہنچ گئے۔ میرا سر اس وقت فضا میں تیر رہا تھا۔ رضیہ ہمیں جلدی ایک الگ کمرے میں سوتی ہوئی مل گئی۔ کمرے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ میں کمرے کی ایک کھڑکی میں معلق ہو گیا۔ وہ محو خواب تھی اور اس کے پہلو میں ایک معصوم سا خوبصورت سا بچہ سو رہا تھا۔ یہ بچہ یقیناً میرا ہے، میں نے سوچا۔ وہ اسے سینے سے لگائے بڑی معصومیت سے نیند کی آغوش میں تھی۔ اس کی بڑی بڑی لمبی زلفیں اس کے چہرے کے ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں، جیسے چاند بدلیوں میں۔ وہ آج بھی پہلے کی طرح حسین تھی۔ کاش زندگی بھر میں اسے اسی طرح دیکھتا رہوں، میں سوچ رہا تھا۔ یہی تو وہ واحد لڑکی ہے جس نے مجھے اب تک نہیں بلایا۔ رضیہ، رضیہ، میں اسے آوازیں دے رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی اس نے اپنی آنکھیں کھول دی اور جیسے ہی اس کی نظر میرے کٹے ہوئے سر پر پڑی، وہ ایک دم چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کی طویل چیخ سے ساری حویلی گونج اٹھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی چیخ سے بچہ بھی ایک دم جاگ کر رونے لگ گیا ہے۔ حویلی میں جاگ ہو گئی۔ پھر دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں آنے لگیں۔ امجاد نے کہا، اس سے پہلے کہ کوئی آپ کو دیکھ لے یہاں سے نکل چلیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک مرتبہ پھر میرا سر فضا میں بلند ہونے لگا اور چند ہی لمحوں میں ہم بداواں سے باہر نکل کر اس ویران خانقاہ میں پہنچ گئے۔ میں نے وہاں پہنچتے ہی امجاد سے کہا، تم فوراً جا کر معلوم کرو اسے ہوش آیا کہ نہیں۔ میں تو یہ بھول ہی گیا تھا کہ اس حالت میں مجھے دیکھ کر وہ یقیناً خوفزدہ ہو جائے گی۔ تم اس کی خیریت کی خبر لے کر فوراً آؤ۔ امجاد مجھ سے رخصت ہو کر چلا گیا۔ ادھر امجاد مجھ سے رخصت ہوا، ادھر میں اپنے خیالوں میں کھو گیا اور اس وقت چونکا جب مجھے اپنے قریبی ایک پھنکار سی سنائی دی۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ اس وقت میں خانقاہ کی اندرونی شکستہ کوٹھری میں تھا۔
ظاہر ہے کہ نہ میرے ہاتھ پاؤں تھے اور نہ بقایا جسم جو میں کہیں چل پھر سکتا، اور اس وقت تو حمزاد بھی میرے پاس نہیں تھا۔ یہ پھونکار حقیقتاً کسی سانپ کی ہو سکتی تھی۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے اپنے چہرے پر کچھ لچکیلاہٹ سی محسوس کی اور میں کانپ کر رہ گیا۔ سانپ میرے چہرے پر رینگ رہا تھا اور کسی بھی لمحے مجھے ڈس سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ سانپ میرے سر سے گزر کر کسی طرف نکل جائے گا، مگر خلاف توقع سانپ میرے چہرے کے ارد گرد کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ اب مجھے پورا یقین ہو چکا تھا کہ وہ سانپ ہی ہے۔ یہ صورتحال یقیناً خطرناک تھی۔ میں نے دوسرے ہی لمحے حمزاد کا تصور کیا۔ وہ فوراً حاضر ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ میں اسے صورتحال سے آگاہ کرتا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے چہرے سے بال کھلتے جا رہے ہیں۔ چند ہی لمحوں میں سانپ کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ سانپ نے مجھے نہیں ڈسا تھا۔ یہ تم مجھے کس خطرناک جگہ لے آئے ہو؟ میں نے حمزاد سے برہم ہو کر کہا۔ اگر تمہیں کچھ دیر اور ہو جاتی تو یقیناً مجھے ڈس لیتا، مگر آقا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جانور تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ ویسے اب یہاں صرف ایک سانپ کی مادہ رہ گئی ہے اور کوئی جانور اس کے علاوہ یہاں نہیں ہے۔ اب اس مادہ کو مارنا بے حد ضروری ہے، ورنہ وہ سخت انتقام لے گی۔ یہ کہہ کر حمزاد نے اس کو کوٹری کے کونے میں ایک بل کی طرف دیکھا، اور نہ جانے کیا پڑھ کر دوسرے ہی لمحے اس بل سے مجھے ایک سانپ کا سر نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے دیکھا ایک سرخ روشنی سی اس کی طرف لپکی، اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ سانپ کوٹری کے فرش پر بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کے سارے جسم میں آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ بہت ضروری تھا میرے آقا۔ میں حمزاد کی آواز سن کر چونکا، ورنہ یہ مادہ آپ سے انتقام لیتی۔ اب آپ یہاں پوری طرح محفوظ ہیں۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا۔ خیر یہ سب تو جو کچھ ہوا ٹھیک ہوا، مگر میں نے تمہیں جس گھر سے بھیجا تھا اس کا کیا ہوا؟ رضیہ بدستور بے ہوش ہے، مگر کچھ ایسی زیادہ فکر کی بات نہیں۔ رضیہ کے گھر کے قریب حکیم سراج الدین رہتے ہیں۔ رضیہ کے والد نے انہیں بلا لیا ہے۔ حمزاد نے مجھے تسلی دی، پھر کچھ لمحے رک کر بولا، لیکن اس طرح تو کام بگڑنے کا خطرہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اگر رضیہ نے اپنے گھر والوں کو یہ بتا دیا کہ اس نے آپ کا کٹا ہوا سر دیکھا تھا تو یہ خطرناک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ دوبارہ بھی آپ کا کٹا ہوا سر دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تو معاملہ کس طرح بنے گا؟ تمہاری پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ اگر رضیہ نے ہوش میں آنے کے بعد میرے بارے میں لوگوں کو بتایا بھی تو لوگ اسے صرف اس کا وہم سمجھیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی اس کی بات پر اعتبار نہیں کرے گا۔ رہا تمہارا دوسرا سوال، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مرتبہ کوشش کے بعد اس کے دل سے کس قدر خوف نکل جائے گا، اور پھر میں اس سے اپنے مقصد کی بات کر سکتا ہوں۔ میں اور حمزاد صبح تک طرح طرح کے مشورے کرتے رہے اور یہ طے کیا کہ آئندہ آنے والی رات کو رضیہ کے پاس صرف حمزاد جائے گا۔ حمزاد اسے نظر نہیں آئے گا، بلکہ وہ صرف حمزاد کی آواز سن سکے گی، اور حمزاد اسے بتائے گا کہ مجھ سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، اور یہ کہ میں اس سے بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری رات حمزاد کو گئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی اور میں بے چینی سے اس کا منتظر تھا۔ مجھے ایک ایک پل دوبر ہو رہا تھا۔ آخر وہ صبح کے قریب واپس آیا۔ اس نے آتے ہی مجھے خوشخبری سنائی کہ اس نے رضیہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا ہے کہ وہ مجھ سے بات کرے۔ حمزاد نے مجھے بتایا کہ رضیہ کو اس نے بامشکل اس بات پر تیار کیا ہے۔ رضیہ لاتعداد سوالوں کا جواب چاہتی ہے، جس کے لیے میں نے کہہ دیا ہے کہ آپ خود ان باتوں کا جواب دیں گے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنے ہوش میں آنے کے بعد
لوگوں کو سب کچھ بتایا کہ اسے کیا نظر آیا تھا، مگر جیسے کہ آپ نے کہا تھا کسی نے اس بات پر یقین نہیں کیا، جس سے وہ بہت رنجیدہ ہوئی۔ حمزات نے تمام باتیں مجھے تفصیل سے بتائیں۔ میں وہ رات کبھی نہیں بھول سکتا جب میرا کٹا ہوا سر رضیہ سے پہلی مرتبہ ہم کلام ہوا۔ پہل میں نے اس کے چہرے پر خوف کے آثار دیکھے، مگر رفتہ رفتہ وہ مجھ سے مانوس ہو گئی۔ میں اس سے کہہ رہا تھا، رضیہ تم جانتی ہو کہ میں ایک اور ہی دنیا کا فرد ہوں، جس کا خالق اور مخلوق میں خود تھا، لیکن اس باقسمت لمحے کو میں کبھی نہیں بھول سکتا جب میں اپنی دنیا کا احصار توڑ کر تمہاری دنیا میں داخل ہوا۔ اس کا نتیجہ آج میرے سامنے ہے۔ میں نے اپنے لیے دنیا کی حسین ترین لڑکی کا انتخاب کیا اور وہ تم تھی۔ میں تمہیں دل و جان سے چاہتا تھا اور آج بھی چاہتا ہوں۔ اب سے تقریباً سال بھر پہلے جب میں تمہیں ایک رات اپنی دنیا میں لے جانے کے لیے تمہاری دنیا میں داخل ہو رہا تھا، تو میری دنیا کے کچھ نادیدہ اور پراسرار قوتوں نے مجھے تمہاری دنیا میں داخل ہونے سے روک دیا۔ مجھے اعتراف ہے کہ تمہاری دنیا کا خدا مجھ سے زیادہ طاقتور اور با اختیار ہے، جس نے مجھے تمہاری دنیا میں داخل نہ ہونے دیا۔ اس نے میرے پیچھے اپنی پراسرار قوتیں لگا دیں تاکہ میں پھر کبھی اپنی دنیا سے نکل کر اس کی دنیا میں داخل نہ ہو سکوں۔ میں تم سے جدا کر دیا گیا۔ یہ جدائی میرے لیے اذیت ناک تھی۔ میں کسی بھی طرح اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ نتیجہ یہ کہ میں تمہاری دنیا میں داخل ہونے کے لیے برابر کوشش کرتا رہا اور آخر کار ایک دن اپنے اس ارادے میں کامیاب ہو گیا، مگر اس کی مجھے بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی۔ ان نادیدہ پراسرار قوتوں نے مجھے قتل کر دیا، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور کسی طرح میں ان سے اپنا سر بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ تم جانتی ہو کہ مجھے موت نہیں ہے، میں ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، جس کا ثبوت یہ میرا کٹا ہوا سر ہے۔ مگر رضیہ کیا تم اب بھی مجھے چاہتی ہو؟ اس طرح میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میری آنکھوں میں اس وقت آنسو تیر رہے تھے۔ میں تمہیں کتنا چاہتی ہوں، اس کا اندازہ شاید تمہیں نہ ہو۔ میں تمہارے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتی ہوں، مگر یہ بہت برا ہوا۔ تمہارے بعد میں نے بھی بہت دکھ جھیلے ہیں، اتنے عذاب، اتنے دکھ۔ اس کی آواز بھر آئی۔ مجھے سب کچھ معلوم ہے رضیہ، سب کچھ، لیکن یاد رکھو کہ اگر ہماری محبت سچی ہے، اور یقیناً سچی ہے، ورنہ اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ہم نہ ملتے، تو سنو، ہماری محبت عظیم اور لافانی ہے، ہمیں کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ اب تم میرے پاس رہو گی، میری اپنی دنیا میں، جہاں صرف میں اور تم، مگر نہیں، میرا بیٹا بھی ہوگا۔ میں تمہیں اور اپنے بیٹے کو لے جاؤں گا اپنی محبت میں، اور پھر تمہیں لافانی کر دوں گا۔ میں تمہیں آب حیات پلا دوں گا، تم ہمیشہ زندہ رہو گی، اور میرا بیٹا بھی۔ میں رضیہ کو پوری طرح اپنے جال میں پھنسا رہا تھا، اسے ایک اور ہی دنیا کی خواب دکھا کر اپنے اعتماد میں لے رہا تھا، اور مجھے اندازہ تھا کہ وہ میری باتوں سے متاثر ہو رہی ہے۔ وہ اس وقت کچھ سوچ رہی تھی۔ کمرے میں لالٹین کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور میں فضا میں معلق اس سے کچھ فاصلے پر موجود تھا۔ بچہ سو رہا تھا، اور رضیہ اپنی چارپائی سے پاؤں لٹکائے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک ہی وہ بولی، مگر یہ سب کس طرح ہوگا؟ کیا وہ جنہوں نے تمہیں قتل کر دیا ہے وہ تمہارا رستہ نہیں روکیں گی؟ تم ٹھیک کہتی ہو، اگر میں اس وقت اس حالت میں تمہیں لے جاؤں گا، اگر میں اسی وقت اسی حالت میں تمہیں لے جانا چاہوں تو یہ ناممکن ہے۔ اس لیے ایک بڑے اور مشکل مراحل سے گزرنا ضروری ہے۔
لیکن رضیہ میری زندگی، اگر تم میرا ساتھ دینے کا وعدہ کرو تو میں اس امتحان سے بھی بخوبی گزر سکتا ہوں۔ تمہاری دنیا سے نکل کر اپنی دنیا میں جانے کے لیے مجھے اپنی پوری قوتیں استعمال کرنا ہوں گی، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک میں ادھورا ہوں۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ مجھے ایک جوان جسم چاہیے جس کے ساتھ میں اپنا یہ کٹا ہوا سر جوڑ سکوں۔ اس طرح میری تکمیل ہو جائے گی اور میری پراسرار قوتیں بھی پوری طرح واپس آ جائیں گی۔ پھر میں بہت آسانی سے تمہیں یہاں سے نکال لے جاؤں گا، اور یہ کام تم میرے لیے کرو گی۔ آخرکار میں نے مطلب کی بات کہہ دی۔ کیا مطلب؟ میں جوان جسم کہاں سے لاؤں گی؟ میں سمجھی نہیں۔ رضیہ میری بات سن کر حیرت زدہ ہو کر ہکلانے لگی۔ میں بتاتا ہوں تمہیں، مجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، لیکن ایسی حالت میں بغیر تمہاری مدد کے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر تم مجھے چاہتی ہو تو تمہیں میری بات ماننا پڑے گی۔ میں تم سے جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرتی رہو، تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے دیکھا کہ وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ میں نے پھر اسے کہا، بولو، کیا تم اس پر آمادہ ہو؟ اور اگر نہیں تو میں بھی زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ میں کیوں زندہ رہوں؟ کس لیے زندہ رہوں؟ میں نے بامشکل اپنی آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا۔ حسب توقع میرے آنسوؤں کا اس پر اثر ہوا اور وہ بولی، میں تمہارے لیے سب کچھ کروں گی، چاہے میری جان چلی جائے، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنی محبت تم سے کی ہے اتنی کسی سے بھی نہیں کی۔ اس کی آواز جذبات سے کانپ رہی تھی۔ مجھے تم سے یہی امید تھی میری زندگی، تمہاری محبت قابل پرتش ہے۔ میں نے خوش ہو کر کہا، تم مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ رضیہ نے کہا۔ اب اس کی آواز میں بھرپور عزم تھا، جیسے اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا ہو۔ تمہیں اختر کو قتل کرنا ہوگا۔ میں نے اچانک وہ بات کہہ دی جو انتہائی خطرناک تھی۔ کیا؟ وہ تقریباً چیخ پڑی۔ آہستہ بولو، کوئی جاگ نہ جائے۔ اپنے اوپر قابو رکھو اور میری بات توجہ سے سنو۔ میں نے دیکھا کہ رضیہ کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اس سے یہ کام لوں گا۔ وہ گمسم سی بیٹھی میری بات سنتی رہی۔ میں کہہ رہا تھا، میری پراسرار قوتوں نے مجھے بتایا ہے کہ اختر تم سے اب بھی محبت کرتا ہے، اور اسی لیے اس نے اب تک کسی دوسری لڑکی سے شادی نہیں کی۔ اگر تم اب بھی اس کی محبت کا جواب محبت سے دو تو وہ تم سے قریب ہو سکتا ہے۔ اور میں اتنا کہہ پایا تھا کہ اس نے میری بات کاٹ دی۔ نہیں، میں اختر سے محبت نہیں کرتی، میں تمہیں چاہتی ہوں، میں تمہاری ہوں۔ میں بھی جانتا ہوں کہ تم صرف مجھ سے محبت کرتی ہو، لیکن تم پہلے میری پوری بات تو سن لو۔ تمہیں اس سے محبت نہیں، یہ بالکل سچ ہے۔ تم صرف وقتی طور پر اس سے جھوٹی محبت کرنی پڑے گی۔ جب اسے تمہاری محبت پر یقین آ جائے گا تو تم اس سے تنہائی میں بھی ملو گی۔ تم اپنے گھر والوں پر بھی یہی ظاہر کرو گی کہ تم ایک مرتبہ پھر اختر سے قریب ہو گئی ہو اور بہت جلد اس سے شادی کر لو گی۔ ظاہر ہے تمہارے گھر والوں کو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ تو خدا سے چاہتے ہیں کہ تم شادی کر لو، اور پھر اختر تو تمہارا منگیتر ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ رضیہ نے صرف اتنا ہی کہا۔ اختر تم پر پوری طرح اعتماد کرنے لگے، تم سے تنہائی میں بھی ملنے لگے، تو ایک دن تم موقع پا کر اسے قتل کر دو۔ خنجر تمہارے لیے میں مہیا کر دوں گا۔
تمہیں اس کی گردن اس کے جسم سے الگ کرنی ہوگی۔ جیسے ہی اس کا سر اس کے جسم سے علیحدہ ہوگا، میں اپنا کٹا ہوا سر اس کے بدن میں جوڑ لوں گا، اور پھر اس وقت ہم یہ دنیا چھوڑ کر اپنی دنیا میں چلے جائیں گے۔ قدم قدم پر تمہاری رہنمائی کرنے کے لیے میری آواز تمہارے ساتھ ہوگی، جسے صرف تم سن سکو گی۔ بولو، کیا تم تیار ہو؟ کافی پس و پیش کے بعد رضیہ اس خطرناک کام پر آمادہ ہو گئی۔ صبح کے قریب جب میں حمزاد کے ہمراہ فضا میں تیرتا ہوا خانقاہ کی طرف جا رہا تھا تو بہت خوش تھا۔ مجھے اب جسم مل جائے گا، میری تکمیل ہو جائے گی۔